جب نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی طرف سے ایک ماحولیاتی بین الاقوامی اکٹھ میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو دعوت نہیں دی گئی تھی تو پاکستان میں بڑی چہمہ گوئیاں ہوئیں۔ وزیر اعظم کے کیمپ نے یہ بتانا شروع کیا کہ ہماری صحت پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کون سا جو بائیڈن کی دعوت کی ضرورت ہے۔ حالانکہ بنگلہ دیش کو بھی بلایا، ہندوستان کو بھی بلایا، اور پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے 10 ممالک میں سے ایک وہ ملک تھا جس کو نہیں بلایا گیا جہاں پر ماحولیات کے بہت بڑے بڑے مسائل موجود ہیں، اور پاکستان وہ واحد ملک تھا جس کا وزیر اعظم ماحولیات کو کم از کم دعووں کی حد تک اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے۔ تو پاکستان کو جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ دعوت نہیں ملی، عمران خان صاحب کو نہیں بلایا گیا، تو یہاں پر تشویش تو بہت ہوئی، لیکن ظاہراً یہ کہا گیا کہ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس دن سے لے کر آج تک پاکستان کی طرف سے سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ امریکی صدر کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب سے بات کر لیں، ان کی مبارکبادی کا ٹیلی فون لے لے، اور مبارکبادی کے ٹیلی فون کا وقت گزرنے کے بعد اب کوئی اور ٹیلی فون کال کسی نہ کسی طریقے سے جو بائیڈن کے ساتھ کر لی جائے۔ ساتھ یہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو امریکی سیکرٹری خارجہ ہے اس کی براہ راست ملاقات پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ ہو جائے۔ حالیہ پاکستان کے جو ریسنٹلی ایلیویٹڈ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کو اپنے نئے عہدے پر فائز ہی اس وجہ سے کیا گیا کہ امریکہ میں وہ جب ملاقات کریں تو ان کا منصب امریکی نمائندے کے منصب کے برابر ہو۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی کی پروموشن اس وجہ سے کر دی جائے کہ اس کو امریکیوں کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، تو یہ لیول آف ڈیسپریشن ہے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ جو بائیڈن عمران خان صاحب کی ٹیلی فون کال کیوں نہیں لیتا؟ دنیا بھر کے لیڈران سے وہ بات کرتا ہے، تو پاکستان کے پرائم منسٹر سے بات کرنے سے وہ ہچکچاتا کیوں ہے؟ وہ کیوں پاکستان فارن آفس اور دوسرے جو بالواسطہ رابطے ہیں ان کو لفٹ نہیں کرا رہا، اور تمام تر کوشش اور ڈیسپریشن کے باوجود وہ کال نہیں لے رہا؟ 3-4 ایشوز ہمارے سامنے آئے ہیں جو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کا انتخاب ہو رہا تھا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے تمام کی تمام جیت کی شرطیں، حقیقت میں شرطیں نہیں لیکن میں محاورتاً بول رہا ہوں، جیت کی شرطیں انہوں نے ٹرمپ کے اوپر لگا دیں کہ ٹرمپ صاحب دوبارہ سے نظام کو ٹرمپ کر دیں گے اور جیت جائیں گے۔ اب ٹرمپ صاحب تمام تر اپنے حرکتوں کے باوجود زیادہ ووٹ تو لے پائے لیکن ہار گئے، اور امریکہ کو ایک بڑے بحران میں مبتلا کرتے کرتے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو پھر بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہم نے رابطہ بنانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تو ایک تو آپ نے تمام تر اپنے انڈے جو ہیں ٹرمپ کی اس باسکٹ کے اندر ڈال دیے جس باسکٹ میں انڈوں کو سنبھالنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی، اور وہ باسکٹ اصل میں نیچے سے بھی خالی تھی، تو آپ نے جو انڈے اس کے اندر پھینکے وہ نیچے گر کے ٹوٹ گئے۔ تو ظاہر ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی ہمارے بدترین مخالف کو، جس نے امریکہ کو اتنے بڑے بحران میں مبتلا کیا، آپ کا وہ پسندیدہ شخص تھا، آپ اس کے ساتھ ملتے ہوتے تھے اور اس کے اوپر آپ شرطیں لگا رہے تھے۔ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے جو آپ سمجھیں کہ حالیہ ماضی ہے، وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے قریب اس کے ذہن میں ہے جب وہ پاکستان کی موجودہ قیادت کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بائیڈن جو ہے وہ فارن ریلیشنز کی کمیٹی کے اوپر ایک طویل عرصے سے موجود رہا ہے۔ وہ امریکی صدر بطور وائس پریزیڈنٹ کے خارجہ امور کو بڑے قریب سے دیکھتا رہا ہے، اور پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات بھی رہے ہیں۔ آپ نے یہ تصاویر دیکھی ہوں گی۔ یاد دہانی کے لیے جو بائیڈن وہ چند ایک امریکیوں میں سے ایک ہے، اور اس عہدے پر فائز وہ واحد شخص ہے جس نے پاکستان کے کسی سیاسی جماعت کے قائد سے ایک پاکستانی تمغہ جو ہے باقاعدہ ریسیو کیا۔ آصف علی زرداری سے اس سے کسی کی دوستی نہیں ہو جاتی، لیکن وہ پاکستانی سیاستدانوں کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ نواز شریف کے ساتھ بھی انگیج کر چکے ہیں۔ نواز شریف نے جو بائیڈن کی انتظامیہ کے ساتھ انگیج اس وقت کیا جب الیکشن ہو رہے تھے، تو وہی انگیجمنٹ بھی باقی ہے۔ اس کے ساتھ جڑا ہوا یہ معاملہ ہے کہ جو بائیڈن سیاسی اور نظریاتی طور پر فوج کی سیاست میں مداخلت کے بارے میں بڑے سخت قسم کے رویے رکھتا ہے۔ انسانی حقوق کا معاملہ ہو، فریڈم آف پریس کا معاملہ ہو، اور جمہوریت کا معاملہ ہو، آئین اور قانون کا معاملہ، تو اس کا جو نظریہ ہے وہ بڑا واضح انداز سے سامنے آتا ہے۔ تو اس تمام معیار کے اوپر بدقسمتی سے موجودہ نظام کی جو کارکردگی ہے وہ بہت ہی بری ہے۔ تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لوگ یہ کہتے ہیں
کہ پاکستان کے پرائم منسٹر سے بات کر کے موجودہ نظام کو انڈورس کرنے والی بات سامنے آ جائے گی. تو اس طرح یہ ہے کہ جس طرح برما کی جنتا کے لیڈر کے ساتھ آپ بات کر لیں, ذرا ایکسٹریم ایگزامپل ہو جائے گی, لیکن ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم نے ایسے تمام لیڈران سے بات کر کے ان کو سیاسی طور پہ انڈورس کرنا شروع کر دیا تو ہمارے نظریات کا کیا بنے گا. اس کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن ان کا ایک نظریہ یقیناً موجود ہے. کچھ نئے ایشوز بھی سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے کال کا معاملہ لٹکا ہوا ہے. عمر سعید شیخ کے بارے میں, جو ڈینیل پرل کیس کے حوالے سے جانا جاتا ہے, کورٹ کی ججمنٹ ہے, اس نے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے, اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے پاکستان سے اس معاملے پر بڑا اعتراض بھی کیا ہے, اور ان کا خیال ہے کہ جب تک یہ معاملہ طے نہیں ہوتا جو بائیڈن جو ہے وہ عمران خان صاحب کی کال نہیں رہے گا. لیکن ایک اور بڑا دلچسپ معاملہ ہے, وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو بائیڈن کے جو لوگ ہیں ایسے نہیں ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بات نہیں کر رہے, لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں جو ان کے خیال میں حقیقی معاملات کے اوپر گرفت بھی رکھتے ہیں اور کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. وہ فوج کے نمائندے کے ساتھ بات کرتے ہیں, وہ انٹیلیجنس کے نمائندے کے ساتھ بات کرتے ہیں, وہ ان لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں جو فوج اور انٹیلیجنس کا مینڈیٹ لے کے ان کے پاس جاتے ہیں, جس طرح معیز یوسف صاحب ہیں. ان کا خیال ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس سے زیادہ اس وقت بات کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جب ہمارا کام ہو رہا ہے تو پھر عمران خان صاحب کو ہم کال کے اوپر لے کر ان سے کیا بات کریں گے. یہ بھی ذہن میں رہے کہ پچھلے دنوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے جو میٹنگ ہوتی ہے عمران خان صاحب کو بعد میں بتایا جاتا ہے اور میٹنگز پہلے ہو جاتی ہیں. افغانستان کے اوپر جتنی انگیجمنٹ ہے اس میں آپ کو عمران خان وزیر خارجہ کی طرح بالکل مارجنز کے اوپر نظر آتے ہیں. ہندوستان کے ساتھ جب بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے تو یہ دونوں جو فریق ہیں آپ کو مارجنز کے اوپر نظر آتے ہیں. تو امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ جو اپنے ملک کے اندر مارجنز پہ رہیں ہم ان کے ساتھ انگیج کر کے کیا کریں. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کی جو کال ہے وہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نہیں طے کر پا رہی اپنے صدر کے ساتھ. آنے والے دنوں میں سرتوڑ کوشش تو جاری ہے, عین ممکن ہے کہ اس کو کچھ نتیجہ نکل آئے, لیکن جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن اپنے صدر کو عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت اب صرف رسمی طور پر نہیں کروائے گی. کچھ دیں گے, کنسیڈ کریں گے, کچھ بڑا کام ہوگا تو اس کے بعد یہ کال ہوگی. یا امریکہ کا یہ تصور ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک سگنیفیکنس جو ہے وہ اتنی اب بڑھ گئی ہے کہ اب اس کال کے بغیر چارہ نہیں, تب وہ کال کریں گے. لیکن فی الحال تو صورتحال یہ ہے کہ پہلے کہا گیا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بعد سرتوڑ کوشش کی گئی اور سرتوڑ کوشش کا بھی نتیجہ نہیں نکلا. کوشش بہرحال جاری ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو بائیڈن کو یہ کنونس کیا جائے کہ عمران خان صاحب کی کال لے لیں.